السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میری کئی ہوئی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں. دیکھیں میں نے بات کی ہے حقائق کے اوپر. میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. 160 یعنی رات تک 160 سیٹیں سے 165 سیٹیں پی ٹی آئی, اور یہ میں نے 7 تاریخ کو بتا دیا تھا. میں اس لیے بڑا شارٹ سا کلپ یہاں چلا رہا ہوں جو میں نے سنو میں کہا تھا اور جو میں نے آج بھی ٹویٹ کیا. دیکھیے گا. ٹرن اوور زبردست ہوا. آپ نے ووٹر کو جانے دیا تو 160 سے 165 کے قریب آزاد سیٹیں ہوں گی. آزاد سے مراد پی ٹی آئی کی سیٹیں. آزاد سے مراد پی ٹی آئی کی سیٹیں. اچھا آج اب چلتے ہیں آگے. 9 فروری 2024 جمعے کا دن ہے اور طاقتوروں کو باقی سب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں, تو اب کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے ایسے بیلنس کام کیا جائے, سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. پر عوام نہیں قبول کرے گی. عوام سڑکوں پہ آ گئی ہے. گرفتاریاں ہو رہی ہیں. حامد رضا کو گرفتار کر لیا ہے. آصف علی زرداری صاحب اسلام آباد روانہ ہو گئے. اس کا مطلب ہے آزاد امیدواروں کی بولنی شاید لگنا شروع ہو جائے گی. چلیں اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی مضبوط کیوں کی ہے, اور الیکشن کمیشن کے نتائج لیٹ ہونے میں 3 گھنٹے میں اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آر ٹی ایس عمران خان کو ہرانے کے لیے بیٹھا تھا. اس دفعہ بھی آر ٹی ایس عمران خان کو ہرانے کے لیے, آر ٹی ایس کے بجائے وہ الیکٹرو اپنا جو ہے ان کا مینجمنٹ سسٹم ہے ووٹنگ کا, وہ بیٹھا ہے. نواز شریف جیت کے بھی ہار گیا. اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے. ارے انسان کو خود شکست قبول کرنی چاہیے. بڑا آدمی وہ ہے, ان باتوں میں نہ پڑے. لیکن جو رزلٹ سامنے آئے نا, انہوں نے سارا کچھ کھول کے سارا کچھ سامنے رکھا. ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہے, کچھ اسپیسز میں بھی یہ بات ہوتی رہی. گوہر ایوب کا بیان ہی فائنل آیا اور وہ بیان بڑا کلیئر ہے, وضاحت کے ساتھ ہے. اور انہوں نے وہ بیان جو دیا, وہ بیان پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی آ گیا. اور یہ جیت ہے, تو جیت کے بھی ہار گئے. یہ شروع میں کیپشن بھی نظر آ رہا ہوگا تھمب نیل کے اوپر بھی, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو. ریحانہ ڈار صاحبہ بھی جیت گئی. ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, آپ کو ایک بات جو ذہن میں رکھیے گا, بہت زبردست ہے. الیکشن کے روز فون کی سروسز کی معطلی یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور رات تک فون بحال نہیں ہوئے. سست روی کا شکار رہے. سندھ میں پیپلز پارٹی, دیکھیں پیپلز پارٹی وہ ڈیزرو کرتی تھی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ لوگوں کو. اور جو کچھ بھی ہوا نتائج پی ٹی آئی کے ہیں. تاخیر میں جو وجہ بنائی گئی, اس کا نقصان کیا ہونا ہے, وہ نقصان آپ سمجھ سکتے ہیں. قادر مدخل کے پولنگ اسٹیشن پر بھی حملہ ہوا. شیخ رشید کے حلقے میں تحریک انصاف آپ کو کہہ دیا تھا. حامد رضا کو پولیس نے گرفتار کر لیا. میاں جاوید لطیف کو بدترین شکست ہوئی ہے. اور یہاں سسٹم کیوں بیٹھا, ذرا یہ سمجھ آئیے گا کیوں بیٹھا سسٹم. سسٹم اس لیے بیٹھا کہ ان کے ہاتھ میں نہیں, وہ جو کمٹمنٹ تھی وہ کمٹمنٹ پوری کرنی تھی, اور اس کمٹمنٹ کو پورے کرنے کے لیے اس حد تک کیا گیا. مریم کو کامیاب تو کرا دیا ہے پی پی 159 سے, لیکن شرافت نے بڑی یہاں محنت کی تھی. الیکشن ریگنگ اور باقی سارے معاملات اگر سامنے آئے تو بہت کچھ کھل کے سامنے آئے گا. اور ایسے ایسے بلنڈر ہوئے ہیں. روہیل اصغر آ گیا ہے. وہ کیوں آ رہا ہے کہ یہ اب بیسیکلی ڈائنگ آرٹس ہیں. یہ کسی کام کے نہیں ہے. سعد رفیق کسی کا کام کا نہیں ہے. جاوید لطیف کسی کام کا نہیں ہے. یہ نہیں کسی کے کام آئے گا. اب شیخ رشید صاحب کا بھی چیپٹر تقریباً اگر دیکھا جائے ویسے کلوز تو نہیں ہونا چاہیے تھا, بہت پازیٹیو آدمی, لیکن وہ بھی کلوز ہو گیا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے شکست قبول کر لی ہے ان کے بھانجے نے بھی, اور مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی ہے. حمایت یافتہ امیدوار جو ہے نا سمابیہ طاہر اور شہریار ریاض, وہ جیت چکے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور یہاں جو بڑی مزیدار بات ہے نا, نواز شریف کے حلقے سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کمال کی بات ہے صرف 3-4 لوگ 3 کینڈیڈیٹ کے جس کے نمبر آئے ہوئے ہیں, باقی سب 0-0 ہے. جماعت اسلامی وغیرہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی کا 0 ہو؟ اتنا بڑا بلنڈر, اتنی بڑی بیوقوفی, اتنی بڑی حماقت. 2,93,000 ایگزیکٹ. میں ایگزیکٹ رکھتا ہوں آپ کے سامنے, چھوڑیں میں ایگزیکٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا, پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی.
ایگزیکٹ پوزیشن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نوٹیفیکیشن کھول لیتا ہوں, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. یہ نوٹیفیکیشن سامنے کھول لیا. جو جی کل حلقے میں ووٹوں کی تعداد جو ہے نا وہ 6,08,318 ہے, اور جو ووٹ ڈالے گئے ہیں وہ 2,93,693. عقل کی ضرورت ہے. اور کمال کی بات ہے جو درست ووٹ ہے جو کاؤنٹ کرتے ہیں وہ 2,94,043 ہے. اور یہاں حافظ خالد مسعود سندھو صاحب ہیں, حافظ خالد, ہاں وہی ہیں جی, پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے, وہ 2,530. تحریک لبیک پاکستان وہ کچھ 4,400. نواز شریف کے بتایا ہیں 1,71,024, اور 1,15,043 جو ہیں وہ یاسمین راشد کے ہیں. باقی 000. اور اسی کے ساتھ میں نے ٹویٹ میں ساتھ ساتھ باقی ووٹ بھی بتا دیے. کچھ ایک یونین کونسل کا, اس میں اقبال احمد خان کے, صوفی خلیل احمد کے, محمد خرم ریاض کے, اور اس میں بہت نام جو ہے نا یاسمین راشد جیت رہی تھی. 0 نہیں ہے. تو یہ پھنس گئے اس سارے معاملے میں. اب الیکشن دھاندلی نہیں ہے, دھاندلا ہے. تاریخ میں اتنا بڑا دھاندلا نہیں ہوا, اور کسی بھی تاریخ میں کسی بھی حلقے میں اتنے تعداد میں 0 کسی نے لیے جتنے انہوں نے لیا ہے. سردار لطیف کو سب الیکشن جیت گئے, اور ملتان سے عامر ڈوگر کامیاب ہو گئے, اور جہانگیر ترین بھی ہے نا اس حلقے سے ناکام ہو گئے ہیں. اور کمال ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا نا, فارم 45 کے مطابق پیپلز پارٹی نے 4 نام میں نے بولے تھے, لیکن جماعت اسلامی نے 11, JUI نے 6, لیکن نیشنل نتیجے کے مطابق جماعتوں نے ایک بھی ووٹ نہ لیا, سب نواز شریف کے کھاتے میں. چلیں آگے چلتے ہیں. بہرحال یہ کنٹروورسی جاری رہی ہے, یہ سارا معاملہ سے چلتا رہے گا, لیکن کوئی قدرت کا انصاف بھی ہے. قدرت کے انصاف کا سرنگو کرنا چاہیے. جب نہیں کریں گے تو پھر بھگتیں گے آپ. یہ قوم کو سوچنا ہے, باقی صاحب اقتدار کو سوچنا ہے کہ بہت ہو گیا ہے. یا تو 3 پاسبلٹیز ہو رہی ہیں, یا تو یہ کوئی نہیں ہوگا, میجورٹی کسی کی نہیں ہوگی, ہنگ پارلیمنٹ بن نہیں سکے گی, یہ کہیں دوبارہ الیکشن کی طرف نہ چلا جائے معاملہ, اور نگران حکومتیں آپ کے سر پہ ہی بیٹھے رہی ہیں. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو, یہ نہ پھر نگران حکومتیں آپ کے سر کے اوپر بیٹھی رہی ہیں. میں دوسری پاسبلٹی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تیسری پاسبلٹی کیا ہے کہ سب کو ڈنڈا پکڑ کے ہانکا جائے, چلو ابھی سارے اکٹھے ہو گئے حکومت بنا لو, اور جب اکٹھے بنیں گے, اس کی بات تو میں یار 5 جون سے کہہ رہا ہوں, وساکھ پاکستان, میں تو 5 جون سے یہ بات کر رہا ہوں. باقی سیاسی جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بیک گراؤنڈ پہ لگا کے ملا گیا اس کو. عمران خان نے بہرحال بڑی قربانیاں دی, اور آج اس کی قربانیوں کا ثمر ہے. اس کا اعتقاد جو تصویر وائرل ہوئی تھی وہاں سے نظر آ رہا ہے کہ اعتقاد, یقین, رب پہ اتنا یقین ہے. آپ کتنا تنگ کریں گے لوگوں کو. حلقہ N70 سے حافظ حامد رضا کو پولیس نے گرفتار کر لیا. اس طرح بہت سے لوگوں کی گرفتاریاں آ رہی ہیں جو RO کے دفتر میں ہوئی ہیں. پولنگ رزلٹ روکے گئے ہیں. یعنی یہ تو اب کیا میں کہوں, جو سمجھ میں بات آ رہی ہے. اور جو بڑی بات میں نے, جاوید لطیف بھی ہار گئے بھائی آپ کے سامنے, وہ بتاتے چلیں آپ کو. ہمایت یافتہ خرم شہزاد کامیاب ہو گئے ہیں. قائم علی شاہ بھی کامیاب ہو گئے. یار کمال نہیں ہو گیا آپ کو. لیکن پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ایسی نہیں تھی, انہوں نے یہ فسائیت میں ساتھ نہیں دیا, اس کی وجہ سے انہیں یہ فائدہ ملا ہے. میں خود کہتا رہا ہوں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. اور باقی جو ہے جو نشستیں ساری ہیں وہ ساری, ہاں یہاں گوہر کا ایک بیان میں نے آپ کے ساتھ ضرور چلانا ہے, جس میں انہوں نے سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا ہے کہ 150 سے زیادہ نشستوں پر برتری حاصل ہے, اور 12 بجے تک انتہائی نتائج آ جاتی ہیں. الیکشن ایکٹ کے مطابق 2 بجے تک نتائج اعلان کرنا ہوتا ہے, اور ہمیں رزلٹ نہیں سنایا جا رہا. یہ PTI کی آفیشیل ویب سائٹ سے آئے ہیں. پارٹی میں تقسیم کرنے کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اس سے کیا اثر ہونا ہے آپ اندازہ لگا لیں. زرتاج گل بھی بہت آگے جا رہی ہے. اگلی بات جو آخر میں جو بتا رہی ہے, سینٹرل جیل اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی کیوں ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, اہم شخصیات وہاں کا ہیں. بتایا گیا کہ نشانہ اٹھایا جانا ہے, کوئی دھمکی خیز کال آئی ہے, لیڈ فورس بھی لگا دی ہے. پیٹرولیم یعنی پاکستان کے اندر یہ حالت یہ ہے کہ آپ کس تنگ علاقے کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ ان چیزوں کو ایسی جگہ پر لے کر جائیں کہ جہاں پر راستہ کم ہو. یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. وہاں بتایا جائے, ڈرایا جائے, دھمکایا جائے, پر اسے کچھ ملنا نہیں ہے. آخری بات جو ہے وہ صرف اتنی بتانی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ دبا نہیں سکے. جہاں پر لا کر بھی آزاد امیدوار بھی کھڑے کر کے ملا کیا. ملک میں جہاں لا قانونیت کی بات ہے,
ملک میں جہاں ایسے حالات بن گئے ہیں، افراتفری کی بات ہے، انسٹیبلٹی کی بات ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات ہے، اس کا نقصان مملکت پاکستان کو ہی ہوا ہے۔ ہمارا کام ہے آپ تک سچ بتاتے رہنا، حقائق لاتے رہنا۔ یہ میں بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی جگہ موجود ہے، قائم و دائم ہے، قائم و دائم رہے گی، اور عمران خان جیت گئے، نواز شریف جیت کے بھی ہار گیا۔ یاد چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔